وہ دیکھیں گجرے، ہم اماں کے لیے لے لیں کیا؟ میرے بیٹے نے میری توجہ گجروں کی جانب مبذول کروائی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور ہم دونوں اس کی ماں کی قبر پر جا رہے تھے۔ 6 سال پہلے اس کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی۔ اس نے تو اپنی ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، ہمیشہ ہماری شادی کی البم اٹھا کر دیکھتا رہتا اور مجھ سے اپنی ماں کے متعلق مختلف سوال پوچھا کرتا تھا۔ وہ بچہ تھا، اسے بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ میں نے دوسری شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، مگر اس عورت نے صرف میرے پیسے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ جب اسے سب کچھ مل گیا تو وہ مجھ سے طلاق لے کر ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عباد کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میں جہاں جاتا اسے ساتھ لے جاتا تاکہ بچہ تنہائی کا شکار نہ ہو۔ کافی دنوں سے میں بہت مصروف تھا اور عباد کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکا تھا۔ وہ گھر بور ہو رہا تھا۔ اس کی سالگرہ آئی تو میں نے وعدہ کر لیا کہ اس کے امی سے ملوانے لے چلوں گا۔ ابھی ہم جا ہی رہے تھے جب ٹریفک جام ہوا تو بہت سے بچے گجرے اور دوسری اس طرح کی چیزیں اٹھا کر مختلف لوگوں کو بیچنے لگے۔ میرے بیٹے کی نظر بھی گجروں پر پڑ چکی تھی، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی امی کو گجرے بہت پسند تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے فرمائش کرتی تھی کہ میرے لیے گجرے لازمی لایا کریں۔ ابھی تک اسے یہ بات یاد تھی، حالانکہ 2 سال پہلے میں نے اسے یہ بتایا تھا۔ میں اس سے اس کی ماں کی قبر پر زیادہ نہیں لے جاتا تھا، کیونکہ وہ بچہ تھا۔ پھر ساری رات روتا رہتا تھا اور اللہ سے شکوہ کرتا کہ سب کی مائیں ہیں، اللہ نے اس کی ماں کو ہی اپنے پاس کیوں بلا لیا ہے۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جس روز اس کی سالگرہ ہوتی بس اسی دن ہی اسے اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا۔ بیٹا گجروں کا کیا کرو گے؟ ہم نے پھول تو لے لیے ہیں، میں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بیٹے کو جواب دیا، جو ابھی تک کار سے سر باہر نکال کر ان گجروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا مجھے نہیں پتا، میں نے مما کے لیے گجرے لینے ہیں۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ ہم گجرے نہیں لے رہے، کیونکہ گجروں کو دیکھ کر مجھے اپنی بیوی شدت سے یاد آتی تھی۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا عباد اب ساری رات روتا رہے گا۔ وہ ایک گجرا قبر پر رکھے گا اور دوسرا گھر لے جائے گا، اسے اپنے پاس رکھے گا اور اس کو دیکھ دیکھ کر یا تو روتا رہے گا یا باتیں کرتا رہے گا۔ باتیں کرنا تو چلو ٹھیک تھا، مگر وہ روتا تھا تو میرے دل پر کیا گزرتی تھی وہ اس بات سے انجان تھا۔ میں نے اسے ایک ماں کی محبت دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور بھاگتے ہوئے اس بچے کے پیچھے جانے لگا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میرا بیٹا اب اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کے بدلے وہ گجرے لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ ڈرائیور بھی میرے ساتھ کھڑا آنکھیں پونچھ رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک عرصہ پہلے ہمارے ساتھ گزارا تھا۔ محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا سمجھ رہا تھا شاید میں اس پر غصہ کروں گا، مگر غصہ کرنے کی بجائے میں زور سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے تھے، ٹریفک بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے بیٹے کو لے کر گاڑی میں پہنچ گیا۔ ہمارا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے اور جسم میں واضح طور پر کپکپاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی، جبکہ میرا بیٹا پورے اعتماد ہو کر ہاتھوں میں گجرے اور پھول پکڑے اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، تب تک قبرستان میں کتنی ہی قبروں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی قبر دور سے پہچان لیا کرتا تھا۔
میں ابھی راستے میں تھا جب میرا بیٹا اپنی ماں کی قبر پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی ماں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ میری ماں اور میرے درمیان نہ آیا کریں، مجھے ان سے کچھ ذاتی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر میں دکھی ہو جاتا۔ مجھ سے پہلے جا کر اس نے ایک گجرا قبر پر رکھا اور جس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ پھول اپنے اور پتے قبر پر ڈالنے کے بعد وہ فاتحہ کرنے لگا اور اس کے بعد بغیر کچھ بولے گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کو جانے کی بھی جلدی ہوتی تھی۔ محبت 2 سے 4 منٹ بیٹھتا اور واپس آ جاتا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ جب گاڑی میں آیا تو وہ روتے روتے سو چکا تھا۔ مجھے دکھ نے آ گھیرا۔ اس کا سر میں نے اپنی گود میں رکھا اور ڈرائیور کو کہا کہ گھر لے چلو، میں آفس نہیں جا رہا۔ گھر آ کر بیٹے کو بیڈ پر لٹایا اور آیا کو بلا کے اس کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے تو مجھے بتا دینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ اس کو ساری چیزیں سمجھانے کے بعد میں گھر سے نکل گیا۔ آج دل بہت اداس تھا۔ آج وہ یہاں دن تھا جس دن مجھ سے میری بیوی بچھڑ گئی۔ ہم نے مستقبل کی کتنی منصوبہ بندی کی تھی، ہماری ساری خواہشیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی میری بیوی فوت ہوئی ہو۔ ہر بار 25 دسمبر کو میرا یہ دکھ تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کافی دیر میں نے خود کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھائے رکھا۔ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا اور میری موجودگی کے بغیر کام صحیح سے نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو دل چاہا کہ چھٹی کر لوں۔ میں نے مینیجر کو سب کچھ سمجھایا اور چپ چاپ گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو دیکھا میرا بیٹا سو رہا تھا۔ اس کے پاس وہ گجرا رکھا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں نم تھیں، یعنی وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے بال سہلانے لگا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں، انہوں نے میری امی کیوں مجھ سے لے لی؟ انہیں کہیں نا کہ وہ واپس کرتے، میں ان کے بغیر ادھورا ہوں۔ سبھی لوگ جب پرنٹ میٹنگ میں اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں تو تب مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بچے پارک میں اپنی ماؤں کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ میری بھی ایک ماں ہو جو اس طرح میرا خیال رکھے۔ آپ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، مگر ماں کی محبت تو الگ ہوتی ہے نا۔ بابا آپ کو پتہ ہے میرا دوست فرحان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی مما اس کو اپنے ساتھ سلاتی ہیں۔ آپ تو اپنے کمرے میں سوتے ہیں، میرے پاس میری مما بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ سو سکیں۔ بچے کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں غلط کرتا ہوں۔ میں تو اسے ایک میچور بچہ بنانا چاہتا تھا، جبکہ وہ ساری رات ڈرتا اور روتا رہتا اور اسی وجہ سے تو اپنی ماں کو زیادہ یاد کرتا تھا۔ اس کے کمرے میں جا بجا اس کی ماں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اس لیے میرا وہاں دم گھٹتا تھا، کیونکہ اپنی بیوی یاد آتی تو یہ درد دل میں شدت پکڑ لیتا اور میں وہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رک پاتا تھا۔ یہ غم برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر میں خود کو مصروف رکھتا تھا، اس لیے ابھی تک زندہ تھا، اور میرے جینے کی واحد وجہ میرا بیٹا جو ابھی میری باہوں میں رو رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں بھی شکوہ ابھر کر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کی مصلحت ہوتی ہے، نہ جانے اس کام میں کون سی مصلحت تھی جو وہ مجھ سے بچھڑ گئی، جس کے لیے میں سارے خاندان سے بھی لڑ گیا تھا۔ کافی دیر اپنے بیٹے کو کہانیاں سنانے کے بعد جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ چپ چاپ میں بیسمنٹ میں چلا آیا، جہاں بیٹھ کر میں سگریٹ پیا کرتا تھا۔ بیٹے کو نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اپنا غم کس طرح ہلکا کرتا ہوں، یہ نہ ہو بڑے ہو کر اسے بھی اس چیز کی بری لت لگ جائے۔ کافی دیر سگریٹ پھونکنے کے بعد
جب میں بیسمنٹ سے نکلا تو دیکھا میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا کہ کہیں اس نے میرے ہاتھ میں سگریٹ تو نہیں دیکھ لی، لیکن مجھ سے بات کیے بنا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کو لاک لگا کے آ گیا۔ میں دروازے کو کھٹکھٹاتا رہ گیا کہ عباد بیٹے دروازہ کھولو، بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس کے تاثرات نے مجھے بہت بے چین کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے کیسے آ گیا تھا۔ مجھے شدید دکھ نے آ گھیرا کہ مجھے اس طرح گھر میں سگریٹ نہیں پینی چاہیے تھی۔ میں نے جلدی سے ملازمہ کو بولا کہ کمرے کی چابی لے آؤ۔ وہ جلدی سے چابی لے آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے عباد، تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ تبھی وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ نمرا آنٹی دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی اور نہ ہی آپ اس سے ملیں گے، اور ڈرائنگ روم میں آئی بیٹھی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مجھے وہ آنٹی نہیں پسند۔ بیٹے کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ نمرا کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ آئندہ ہی یہ عورت تمہیں دکھائی بھی نہیں دے گی۔ میں ابھی کہہ کے آتا ہوں۔ میں جلدی سے غصے میں ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ ٹانگ پہ اپنی ٹانگ چڑھائے آرام و سکون سے اپنا موبائل فون یوز کر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں اس کے سر پر چلاتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے نمرا؟ میں نے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے اور عباد سے معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ مجھے سچ میں اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بس ایک بات ہی تو کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی شرمندہ تھا، نہیں چاہتا تھا کہ باپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس سے بات کی ہے۔ میں نے اس کو کہا، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب دوبارہ یہاں مت آنا پلیز۔ تم میرے بچے کو ذرا سی بھی پسند نہیں ہو۔ تمہیں دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا انسان اس بنگلے میں رہے جو میرے بیٹے کے خوف کا باعث ہو۔ پلیز چلی جاؤ۔ میں نے حلق کے بل چلاتے ہوئے اسے جانے کو بولا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ 6 دن پہلے میں اپنے بیٹے کو ایک پارٹی میں لے گیا تھا جہاں عباد سے غلطی جو اس نمرا کے کپڑوں پر گر گیا۔ وہ میری بہترین دوست تھی اور عباد کے بارے میں جانتی تھی، مگر اس روز ڈریس خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بغیر سوچے سمجھے عباد کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، جسے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں پارٹی چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ نمرا نے مجھے بہت کالز کی مگر میں نے اس کے کال بھی اٹینڈ نہیں کیے۔ اب تو عباد کہیں بھی جانے سے گھبرانے لگا تھا اور یہ سب نمرا کی وجہ سے ہوا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد میں جلدی سے عباد کے کمرے میں آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا مجھے مما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ میں حیران اور پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا ایسے مت کہو، ابھی تو ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں، دوبارہ سے سو جاؤ، تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ماتھا چیک کیا تو تقریباً اسے 103 پر بخار ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی لال سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے بچے کی فکر ستائی تو میں نے اسے زبردستی بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے امی کے پاس جانا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بارش کی طرح بہنے لگے تھے۔ میں اسے زبردستی سلا کر
ملازمہ کو اس کے خیال رکھنے کا حکم دے کر گھر سے نکل گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے کیا ہوا۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو ملازم لان میں پریشان ہو کر اکٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے موبائل آن کیا تو سب کی بہت ساری کالز میرے پاس آئی ہوئی تھیں۔ میں نے رشید چاچا کو مخاطب کیا کیونکہ سب سے زیادہ کالز ان کی تھیں۔ وہ میرے قریب آئے۔ وہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ لفظ ان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ جلدی پانی لائے۔ وہ پانی لائی تو میں نے رشید چاچا کو پلایا اور کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ سب لوگ اتنے حواس باختہ کیوں ہیں؟ روتے ہوئے کہنے لگے کہ عباد بیٹا یہاں لان میں کھیل رہا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گیٹ بند کرنا میں بھول گیا۔ وہ گیٹ سے باہر کی طرف نکل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا، اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اور فرقان اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے تاکہ اس کو گھر لا سکیں، کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کا کہیں بھی آنا جانا منع تھا۔ ہم ان کے پیچھے بہت بھاگے، نہ جانے وہ گلیوں کی بھول بھلیوں میں کہاں غائب ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے۔ پولیس میں بھی اطلاع کر دی ہے، لیکن ابھی تک بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکے، مگر اس میں ہماری غلطی نہیں تھی صاحب، لیکن آپ جو سزا ہمیں دیں گے ہمیں منظور ہے۔ وہ سب شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان سب کی عمر تقریباً میرے ماں باپ کی جتنی تھی۔ میں انہیں ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی ایک نفری پہلے جا چکی ہے۔ میں سڑکوں پر بیٹے کو آوازیں دینے لگا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ تبھی تیز بارش ہونے لگی، مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور سارے ملازمین کو بھی بھیج دیا کہ جس طرح چاہو جاؤ اور میرے بچے کو لے کر آؤ۔ جو ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے 1,00,000 کا انعام دوں گا۔ میں نے پورا پولیس سسٹم متحرک کر دیا تھا۔ ہر کوئی میرے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے ہی ڈھونڈتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا کہ مرنے کے بعد بیوی کا سامنا کیسے کروں گا کہ میں اسے ایک بیٹے کی حفاظت بھی نہیں ہو پائی۔ میں نے ہر جگہ پیسہ لگایا، بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف تنظیموں سے رابطہ کیا، مگر ہر طرف سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیوی کی موت کا غم ابھی بھرا نہیں تھا کہ بیٹا گم ہو گیا۔ اب تو میرا غصہ ہر کسی پر نکلنے لگا تھا۔ پولیس والے بھی معذرت کر چکے تھے، مگر ابھی تک تلاش جاری تھی۔ میں نے مختلف انعامات اناؤنس کیے تھے تاکہ میرا بیٹا جلدی مل جائے، مگر ابھی تک کوئی معمولی سی خبر بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ ملازمین مجھ سے شرمندہ تھے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتے تو سر جھکا کر بات کرتے۔ مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، مگر بات کی غلطی تھی کہ انہیں اس طرح گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ آفس کا سٹاف بھی میری یہ لا تعلقی دیکھ کر بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میرا کوئی دھیان نہیں تھا۔ آفس میں فائلز کو تکتا رہتا، مگر کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا۔ مجبوراً میں نے سیکریٹری کے کہنے پر 3 دن کی چھٹی لے لی اور خود ہی اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگا، مگر صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چوتھے روز ایک 6-7 برس کا لڑکا میرے پاس دوڑتا آیا۔ میں دیکھتے ہی اسے پہچان گیا۔ جس سے اس روز ہم نے گجرے خریدے تھے وہ وہی تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں میرے بیٹے کی دی ہوئی گھڑی بھی موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے میرے بیٹے کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب میں تمہیں یہی بتانے کے لیے تو آیا ہوں، مگر کچھ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں
اس لیے گجرے خرید لو، میں تمہیں ایسے ہی بتا دوں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس روز جب میں سڑک پر گجرے لے کر بیٹھا ہوا تھا تو عباد کا وہاں سے گزر ہوا اور رو رہا تھا، قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ اپنی امی کے پاس۔ میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو اتنا کم عمر ہے، اگر کہیں کھو گیا تو اسے کہاں ڈھونڈا جائے گا۔ میں اسے روکنے لگا کہ تم اپنے والد صاحب کو کہو، وہ تمہیں لے جائیں گے، مگر وہ بچہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ بس وہ اپنی ہی دھن میں بھاگتا رہا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تاکہ وہ کسی غلط سمت کا تعین نہ کر لے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کالی گاڑی اس کے ساتھ سے گزری۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ وہ آپ ہیں، مگر اس روز آپ کا ڈرائیور ملا تھا، وہ مجھ سے اس بچے کا پوچھ رہا تھا۔ تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں نے تعاون مانگنا ہوگا تو یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ موبائل اپنے پاس رکھنا، وہ معصوم بچہ مجھے ایسی ٹپس دے رہا تھا۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے سارے گجرے خرید لیے اور 5,000 کا نوٹ پکڑا دیا۔ وہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کون انہیں لوگوں سے بات کرنے سے روک رہا ہے، لیکن جب تک میں اس سے پوچھا وہ بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ 2 دن میں صبح کے ٹائم اس سڑک سے گزرا، مگر وہ بچہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ شاید ان لوگوں نے اس بچے کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا اور اب اسی وجہ سے وہ بچہ کہیں غائب ہو گیا۔ مجھے دکھ نے آ گھیرا کہ نہ جانے کس کا بچہ تھا جو میرا بھلا کرتے ہوئے اپنا برا کر بیٹھا۔ جیسے ہی اس بچے نے مجھے خبر دی، میں فوراً سے پولیس اسٹیشن پہنچا اور ڈی ایس پی سے ملا اور اسے حکم دیا کہ جلد از جلد میرے بچے کو تلاش کیا جائے۔ ڈی ایس پی میرا دوست تھا، اس نے فوراً اپنی ٹیم بھی بھیج دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی گئی، مگر اس وقت جب میرے بچے کو وہاں سے اٹھایا گیا انہی لمحوں کی فوٹیج موجود نہیں تھی۔ یعنی وہ جو کوئی بھی تھا خاصا ایکسپرٹ تھا، اس نے تمام ثبوت تک مٹا دیے تھے۔ اب تو پریشانی اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آفس کے بعد میں گھر آتا، کھانا کھانے کے بعد فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا۔ کھانا کہاں مجھ سے کھایا جاتا تھا، بس 2-4 نوالے لے لیتا جس سے زندہ رہ سکوں۔ دن بدن حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کو ایسے کھو نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں اپنے بچے کو ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ میں زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، لیکن ابھی تک بیٹے کی تلاش جاری تھی۔ ایک روز میں نے انٹرویو رکھے، کمپنی کے لیے نیا سٹاف چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ آئے، رش لگا ہوا تھا۔ میں انٹرویو لیتے لیتے تھک چکا تھا، مگر مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا جو میرے لیے کام کا ہو۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی موجود تھی۔ میں بہت ڈپریس تھا، ایک تو بیٹے کی جدائی، دوسرا کام کا بوجھ۔ میں وقت سے پہلے تھکنے لگا تھا۔ میں جہاں انٹرویو لے رہا تھا وہ اوپن ایریا تھا۔ ہماری فیکٹری کے بالکل آخر میں چند کمرے بنے ہوئے تھے جو میں نے آرام اور سکون کرنے کے لیے بنوائے ہوئے تھے۔ اب وہیں پر ہی میں نے انٹرویو لینا شروع کیا۔ ایک تو کھلا ایریا تھا، سامنے سبزہ موجود تھا، تو سبزہ کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی اور تھکاوٹ بھی سر پر سوار نہیں ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے لیے میں کمرے میں چلا جاتا تھا، کیونکہ بیوی اور بیٹے کے بعد میں خود کو بہت بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی میں نے آدھے انٹرویو لیے تھے جب ایک بچہ جس کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی وہ شیشہ بچانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں گجرے تھے۔ میں نے نفرت سے ان گجروں کو دیکھا
اور کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جو میں نے اس بچے پر توجہ نہیں دی تو تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ آ گیا۔ میل کچیل کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ رہا تھا، یا پھر اس نے منہ پر کوئی کالی چیز لگائی تھی، نہیں معلوم۔ اس بچے کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے اتنے پرانے اور میلے تھے کہ میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے، جس میں سے میلا بدن جھانک رہا تھا۔ شاید کئی دنوں سے وہ بچہ نہایا نہیں تھا اور سر میں وہ مسلسل خارش کیے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھیک بھی مانگ رہا تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے اس پر توجہ نہیں دی تو وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ انٹرویو دینے والے بھی بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا تو میں نے اس بچے کو جھڑک دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف آیا اور شیشہ بجانے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں غصے سے کمرے سے نکلا اور اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ بچہ مجھے غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اب اس کو مارنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اس کی صورت پر میری نظر پڑی۔ یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے اس کے میلے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسے گلے لگا لیا۔ گارڈز اور ڈرائیور میری طرف بھاگتے آئے۔ میرے بیٹے نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میری داڑھی اور بال حد سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، اس لیے شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا۔ میں اسے لے کر گھر چلا آیا۔ میں نے اس سے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت زیادہ صدمے میں تھا، کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ گھر آ کر اسے نہلانے کے بعد نئے کپڑے پہنائے اور ہسپتال چلے آئے، جہاں اس کی بازو کا معائنہ کروایا گیا۔ معائنہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ چند دن پہلے ہی اس کو اتنا مارا گیا ہے کہ اس کی بازو توڑ دی گئی۔ وہاں جو بچوں پر ظلم ہوتا تھا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا ڈر گیا اور اب وہ بولنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ مجھ سے لپٹ کر وہ روتا رہتا۔ وہ اتنے صدمے میں تھا کہ کچھ بتا نہیں پایا۔ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح بولنے لگے، اس کے لیے میں زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے لگا اور آفس کا کام گھر لے چلا۔ دھیرے دھیرے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی اور وہ پہلے کی طرح بولنے لگا تھا۔ ایک روز میں نے اسے اپنے اعتماد میں لیا اور گود میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ تبھی وہ کہنے لگا، بابا جب آپ نے مجھے قبرستان لے جانے کو منع کر دیا تو میں لان میں آ کر کھیلنے لگا، کیونکہ ملازمہ کی بیٹی عائشہ آ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ میری بہترین دوست ہے۔ وہ کافی دیر میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہی۔ جب وہ چلی گئی تو ایک بار پھر مجھے امی کی یاد آنے لگی۔ اسی وقت رشید کاکا گھر میں داخل ہوئے۔ وہ گیٹ کو بند کرنا بھول گئے تو میں بھاگتے ہوئے گیٹ سے نکل گیا۔ ملازم میرا پیچھا کرنے لگے۔ ان سے جان چھڑوانے کے لیے میں ایک کچی بستی میں گھس گیا۔ وہاں کچھ کتے میرے پیچھے لگ گئے تو میں دوبارہ سے مین سڑک کی طرف آیا تو وہاں میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس نے ہمیں گجرے دیے تھے۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں نہیں مانا۔ تھوڑا آگے جا کے ایک گاڑی والے نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور میرے منہ پر کچھ رکھا تو مجھے نیند آنے لگی۔ جب میں اٹھا تو میری طرح کے بہت سارے بچے ایک حال کمرے میں جمع تھے اور بہت زیادہ ان سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ وہ سب بچے بندھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ کچھ کو تو وہ انکل بہت زیادہ مار بھی رہے تھے۔ شاید کوئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا ہراساں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بچے کو جلدی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ بیدار ہو گیا اور ساری رات مجھ سے لپٹ کر روتا رہا۔ میں نے سوچ لیا
اب اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مگر شام کو میرا دوست جو ڈی ایس پی کے طور پر تعینات تھا وہ چلا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ عباد واپس آ چکا ہے، تم پلیز ہماری مدد کرو۔ مجھے سن گھن ملی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بچوں کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں اور پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور انہی بچوں کی مدد سے وہ لوگ ڈرگز وغیرہ بھی بھیجتے ہیں۔ اگر عباد بھی کسی ایسے گروہ کے پاس رہا تو اسے ضرور ٹھکانے کا علم ہوگا۔ اگر وہ ہماری مدد کرے تو لاکھوں بچوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ پلیز تم مجھ سے بات کرو۔ میرے دوست نے کچھ اس طرح سے میری منت کی کہ میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا اور اسے میں اپنے بیٹے عباد کے کمرے میں لے آیا۔ عباد ایک پولیس والے کو دیکھ کر اس سے ڈرنے لگا، مگر جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ کہنے لگا، انکل کیا آپ لوگوں کو سزا دو گے؟ تبھی میرے دوست ذیشان نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ ذیشان سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کو اس جگہ پر لے کر چلتا ہوں، آپ انکل کو اچھے سے سبق سکھانا۔ وہ ہم سب کو بہت مارتے تھے اور وہ ہمیں نہلاتے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک پائپ لگا کر ہم پر ذرا ذرا پانی چھڑک دیتے تھے۔ ہم غریب دکھائی دیں اس کے لیے وہ ہمیں پرانے کپڑے پہناتے اور نہلاتے بھی نہیں تھے، یہاں تک منہ بھی نہ دھونے دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا تھا، میری بازو بھی توڑ دی تھی۔ آپ ان کو اچھے سے سزا دینا۔ ذیشان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور بیٹے کو اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، تو پھر چلو ہم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ میرا بیٹا میری یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ وہ ہمیں اس ٹھکانے تک لے کر آ گیا۔ وہ کوئی بیسمنٹ تھی کسی پرانی فیکٹری کی۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت سٹرونگ تھا۔ شاید انہیں علم ہو چکا تھا کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ لوگ تو فرار ہو گئے، مگر بہت سے بچے ان کو ان کی قید سے رہائی مل گئی۔ اس واقعے کے بعد میرا بیٹا خوش رہنے لگا تھا، مگر اب وہ مجھے تنگ نہ کرتا، بلکہ جو میں کہتا صرف وہی کرتا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ ماں باپ جس کام سے روکتے ہیں اس کام میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اگر وہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلتا تو اس کو اتنا عرصہ اذیت میں نہ رہنا پڑتا۔ میں نے اس کا سکول بدل دیا اور 2 گارڈ مستقل طور پر اس کے ساتھ تعینات کر دیے۔